أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی کا 103 پارٹ 103 کریں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ ٹائم رمضان سے پہلے، کیونکہ اٹس بین اے بگ بریک بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر بیکاز وی کمپلیٹڈ صلح حدیبیہ۔ اوکے، اب صلح حدیبیہ کمپلیٹ کرنے کے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیکاز صلح حدیبیہ پر ہی سورہ فتح نازل ہوئی تھی، اور اس کے بارے میں سارا کچھ بتاؤں گی، اور اس کی تفسیر آج ہم کریں گے۔ ہم کر چکے اس کی تفسیر، لیکن اٹس بین ایئرز بیک، اینڈ بیکاز ناؤ وی ہیو ڈن دا سیرا اینڈ ویو ڈن مور ڈیٹیلس، ناؤ اٹس گوئنگ ٹو میک سینس بیکاز یو آر گوئنگ ٹو ناؤ پٹ ایوری تھنگ وی ڈیڈ ان سیرا ناؤ تھرو دا قرآن لینس انشاءاللہ۔ اوکے، سو ہیئر وی گو انشاءاللہ، وی اسٹارٹ وتھ سورہ فتح۔ فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض كان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء
ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. We heard the recitation. ہم نے ابھی تلاوت سنی اس کی سورہ فتح کی. ٹوٹل 29 آیاز ہیں. ہم آدھا آج کریں گے اور آدھا نیکسٹ منڈے کریں گے. تو ابھی ہم نے 14 آیتوں کا قرأت سنی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے معنوں کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اور سرسری طور پہ دیکھیں گے. بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ میں ڈیٹیل میں آپ کو اشارہ کرا چکی ہوں، لیکن اب ہم جائیں گے اس کے جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. نمبر ون، سب سے پہلی بات سورہ فتح کی یہ بتا دوں کہ یہ سورہ is one of those long سوراز. ایک تو یہ 29 آیا پہ مبنی ہے سورہ، لیکن یہ پوری سورہ ایک ہی بار میں نازل ہوئی. جتنی باقی سورہ ہیں وہ عرصے عرصے میں تھوڑے 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 کر کے نازل ہوئی. جیسے سورہ بقرہ 9 سالوں میں نازل ہوئی ہے، اس کو 9 سال لگے پوری سورہ بقرہ کو نازل ہونے میں. لیکن سورہ فتح ایک سورہ ایسی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کی پوری سورہ ریویل کری. اور کہاں؟ رستے میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ان ٹرانزٹ گوئنگ فرام حدیبیہ، اوکے، مقام حدیبیہ سے they are all going home now. And in what state of mind are they going home? Broken, disappointment, frustration, anger, loads of emotions, confusion. اس حال میں، اس mental condition میں they are now going from حدیبیہ to مدینہ، back home. ٹھیک ہے، اور حدیبیہ میں کیا کیا ہوا، کس طرح آئے، آپ کو اس کا پھر سے پورا بیک گراؤنڈ سمجھنا ہے. آئے کس حالت میں؟ they have come in احرام to do عمرہ. ٹھیک ہے، with the you see all your emotions. آپ سوچ لیں اگر آپ کو میں کہوں چلو آپ سارا گروپ میرے ساتھ چلو، ہم عمرہ کو جائیں گے، آپ سب تیاری کرو گے، پیکنگ کرو گے. ہم تو اونٹ پر نہیں جا رہے ہیں، پلین میں جا رہے ہیں، لیکن ایئرپورٹ پہ اگر ہم روک دیے جائیں اور انٹری نہ ملے اور سعودی عرب ہمیں یہ کہے کہ اب آپ واپس جاؤ، وی ڈونٹ کیئر کہ آپ پیکنگ کر کے آئے ہو کہ ٹکٹ لے کے آئے ہو یا جو بھی کر کے آئے ہو. وی آر ناٹ allowing you to enter this time. You can come next year and do it. How will you feel? اور آپ کی لیڈر آپ سے یہ کہے کہ that's fine, let's just do that. Without any reason, obviously. ٹھیک ہے، اور کیا کچھ ہو گیا اس درمیان. عثمان رضی اللہ عنہ کی رومر آ گئی کہ وہ شاید مار دیے گئے ہیں. ان کے لیے ٹو اوینج ہز ڈیتھ بیت رضوان کی گئی. بیت رضوان کے بعد جب ان کو لگا کہ یہ تو بیعت کر چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اور یہ ہم سے لڑائی کریں گے، تو قریش پورے گھبرا کے انہوں نے عثمان کو ہی واپس بھیج دیا کہ بھائی تم تو جاؤ، اور اس کے ساتھ ایک آدمی بھی بھیجا جو ٹریٹی کر کے آئے گا ان کے ساتھ. اچھا، پھر سے دوبارہ سے اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہم کو وی ہیو ٹو گو تھرو سرٹن پوائنٹس وچ آئی نیڈ ٹو میک اٹ وتھ یو. اوکے، نمبر ون تو یہ بتانا ہے کہ یہ سورہ جو ہے، ایک تو یہ ایسی سورہ ہے جو پوری کی پوری ریویل ہوئی. ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے ریویل نہیں ہوئی، پوری کی پوری ریویل. اوکے، اینڈ رسول although it was on the way to مدینہ، لیکن اس کو مدنی مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، this سورہ فتح is not known as مکی، it is known as a مدنی سورہ. اوکے، تھوڑا سا اور بیک پیچھے جانا ہے، ہمیں بیک سٹیپ ایک پیچھے اور جانا ہے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا. اس سے 6 مہینے پہلے کیا ہوا تھا؟ احزاب. قریش نے تمام قبیلوں کو جوڑا تھا. احزاب کہتے ہی حزب کی جمع ہے نا، حزب کی جمع ہے. اتنے سارے انہوں نے کنفیڈریٹس جوڑے تھے، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. سارے قبیلوں کو جوڑ کر انہوں نے ان سب کو جوڑ کر یہ کہا تھا کہ ہم
پروفٹ محمد کو ختم کر دیں گے، اس اسلام کو ختم کر دیں گے، اس کنفیوژن کو. اور انہوں نے ایسے بھی لوگوں کو لیا جو صرف اسیسنس تھے، جو یہ کام کرتے تھے پیسوں کے لیے، انہوں نے وہ بھی ان کو بھی ہائر کر لیا تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جوڑ جاڑ کے بہت سارے لوگوں کو جوڑ لیا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ سارے لوگ جڑ کر اس امید میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے اور ہم کو کچھ پیسے بھی مل جائیں گے، وار کی بوٹی بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے یہ سلمان فارسی کی رائے پر یہ خندق کھودی، جس میں انہوں نے بلاک کیا اس ایریا کو کہ جدھر سے یہ انٹر ہوتے، جہاں سے بھی انٹر ہوں گے خندق میں گریں گے، اور اس طرح سے ہم ڈیفینڈ کریں گے مدینہ کو. اور آپ کو پتا ہے وتھ ڈوینڈلنگ سسٹیننس پروویژن، کچھ کھانے کو نہیں، اور روزے ایک ایک کھجور 10 10 صحابی شیئر کر کے کھا رہے ہیں. تو آپ سوچیں ایک کھجور میں سے کتنا ملتا ہوگا ایک صحابی کو. 10 صحابی ایک کھجور کو کھا رہے ہیں. پھر جب کھجوریں ختم ہو گئی تو صرف اس کی گٹلی چوس چوس کے انہوں نے گزارا بھی کیا. کس کس طرح سے انہوں نے گزارا کیا. ٹھیک ہے، تیار تھے کہ لڑیں گے، لیکن وہ ان کی طرف سے ہی ختم ہو گئی قصہ، کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ہوا چلی، طوفان آیا، ان کے ٹینٹس اڑ گئے. انہوں نے کہا یہ اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے، تو لیٹس گو بیک، یہ تو مشکل ہو گئی ہے. اینڈ دے ریٹرن بیک. جب وہ چلے گئے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی وقت وہاں رکے، جب کوئی ان کا نام و نشان نہیں تھا. تو دے ٹوک اٹ ایز اے وکٹری بیکاز دے رین اوے. تو دیر واز نتھنگ، وار ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو غزوہ احزاب میں لڑائی نہیں ہوئی. اینڈ دے کیم بیک. ٹھیک ہے، اب 6 مہینے گزر گئے. تو اب 6 مہینے پہلے غزوہ احزاب ہوئی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کو خواب آیا ہے کہ وہ طواف کر رہے ہیں، تو لیٹس گو فار عمرہ. آپ یہ سوچیں کہ ان کے صحابہ ایک پل کو نہیں سوچتے کہ یہ ہمیں شیر کے منہ میں جانے کو کہہ رہے ہیں. 6 مہینے پہلے وہی قریش ہمارے جان کے دشمن تھے، جن کے لیے ہمیں خندق میں کتنی تکلیف سے مہینہ بھر سے اوپر گزارنا پڑا تھا. ٹھیک ہے، ہماری جانوں پہ آ گیا تھا، لیکن ہم نے وہ ٹائم گزارا ان کی وجہ سے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو تو پیاس رہ گئی نا کہ وہ لڑے نہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے پاس جائیں عمرہ کرنے. تو ایک پل کو خیال آتا ہے نا کہ وی آر گوئنگ ان ٹو دا لائنز ڈین. کیسا سلوک ہوگا، وہ ہمیں آنے دیں گے کہ نہیں، وہ ہمیں ماریں گے، کیا کریں گے. لیکن سب نے اپنے احرام باندھے اور چل پڑے. تھوڑے لوگ نہیں تھے، 1,500 لوگ نکلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب جب وہ وہاں، آپ ان کا جوش و جذبہ دیکھیں اور اوبیڈینس دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹرسٹ دیکھیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لالچ دی تھی کہ میں تمہیں یہ اور وہ دوں گا اگر تم میرے ساتھ چلو گے؟ نہیں. انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں، جسے چلنا ہے آ جائے ساتھ میں. اینڈ پیپل جسٹ کیم الاؤنگ، اور کرتے کرتے بہت سارے لوگ آ گئے. اچھا، اب جب سب لوگ آ گئے اور سب نکل پڑے اور پہنچ گئے تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اب آپ کو ہم آنے نہیں دیں گے. یہ رکاوٹ ہو گئی. ان کے لیے بات چیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو چوز کیا کہ عمر تم جاؤ، کیونکہ تم ذرا مضبوط آدمی ہو، تم ٹھوس بات کرو گے، تم جا کے بات کرو. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے مت بھیجیں، میرا ویسے ہی نام خراب ہے، اور تعلقات خراب ہو چکے ہیں اسلام لانے کے بعد سے، تو مجھے تو دیکھ کے ہی لوگ مجھے پکڑ کے مار ہی دیں گے. میں مرنے کو تیار ہوں، میں مرنے سے نہیں بھاگ رہا، لیکن جس مقصد کے لیے آپ مجھے بھیج رہے ہیں تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. اگر میں مر گیا تو پھر کہ مقصد کیسا رہ جائے گا. میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ میرے بدلے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجیں. 2 ریزنز تھی. ایک تو یہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ، کوئی اینیمٹی نہیں تھی، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی. نمبر 2، ابو سفیان از ڈائریکٹلی کلوزلی ریلیٹڈ ٹو عثمان رضی اللہ عنہ، اور اس وقت ابو سفیان از دا لیڈر آف دا ٹرائب آف قریش. ٹھیک ہے، اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے obviously he is not going to you know kill عثمان رضی اللہ عنہ, especially because Uthman has not done any harm to them also.
تو اس کی کوئی دشمنی والی کہانی پیچھے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں، میں بہت مختصر بتا رہی ہوں، ڈیٹیل سب آپ پچھلی اس میں چیک کریے پلیز، کیونکہ آئی کی ناٹ گو ان ٹو ڈیٹیلز رائٹ ناؤ، آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو گو کوئک دس تھنگ اباؤٹ بیکاز وی آر ڈوئنگ سورہ فتح۔ عثمان رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، اور وہ جب بات چیت کرتے ہیں وہ لوگ ان کو روک لیتے ہیں کہ کچھ عرصہ رک جاؤ، اتنے میں تہلکہ مچ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر دیر از نو وے آف کمیونیکیٹنگ دین، کہ کس طرح بتائیں حدیبیہ میں، کس طرح خبر پہنچائیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہاں نہ فون ہے، نہ ٹیلی گرام ہے، نہ لیٹر سب ایسے کچھ نہیں ہے۔ تو جب اتنے دن لگے تو انہوں نے کہا اتنا ٹائم تو نہیں لگتا ہے، عثمان کو اگر بات کرنی تھی بات کر کے اب تک تو آ جانا چاہیے تھا، اگر نہیں آیا تو اس کو مار دیا گیا ہوگا۔ اب وہ چائنیز وسپرز کی طرح ایک افواہ تھی، اور وہ افواہ ایسی یو نو آپ یاد رکھیں ایک بات کو، یہ سب چیزیں ہماری ہسٹری میں جو بھی سیرہ میں ملتی ہیں یہ ہمارے لیے سبق ہے سمجھنے کے لیے۔ جب رومرز پھر شروع ہوتے ہیں نا، افواہ شروع ہوتی ہے نا، ایک چیز کو آپ جب دہراتے ہیں نا کہ آئی تھنک یہ ایسا ہے، آئی تھنک یہ ایسا ہے، آئی تھنک یہ ایسا ہے، فائنلی لوگ اس پہ یقین کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ قابل یقین بات صرف اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ اتنے لوگ اسے دہرا رہے ہیں، تو اس سے لیے بہت خیال سے نیوز آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت بھی یہی ہوا تھا، وہ خیال جو تھا وہ یقین میں بدلا، یقین سے کہاں تک بات گئی کہ چلو پھر اس کا تو مقابلہ کرنا پڑے گا، اب کیسے مقابلہ کیا جائے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سب میرے ہاتھ پہ بیعت دیں، اوتھ آف الیجنس دیں مجھے کہ میرے ساتھ رہیں گے اور کوئی اس جنگ سے بھاگے گا نہیں۔ اب بیعت کس کی لے رہے تھے وہ؟ کہ کوئی بھاگے گا نہیں پیچھے مڑ کر، میرے ساتھ آگے بڑھ کے چلنا ہے، وی ہیو ٹو اوینج دا ڈیتھ آف عثمان، دے کانٹ ڈو دس ٹو اس، تو کوئی بھاگے نہیں۔ لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی اوتھ آف الیجنس تھی؟ واز اٹ فار وکٹری ریئلی؟ کین دے بی وکٹوریس؟ کین یو سی اٹ؟ دے ہیو کم فار عمرہ، دے آر ان احرام، they don't even have anything to fight with, they don't have shields, they don't have weaponry، چھوٹے چھوٹے چھریاں تھیں جو وہ اپنے ذبح کے لیے لائے ہوئے تھے، اور جو اپنے کھانا پکانے کے لیے لائے ہوئے تھے، جو نارمل چھری ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ and now they are just 1500 people and they are going into the enemy's world who are well equipped in their homes with full support system, sure to be victorious because they have everything and they are at home, you're coming from somewhere اور نہتے ہو تم، ٹھیک ہے۔ تو تم کس چیز کی اوتھ آف ایلیجنس دے رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آف ڈیتھ obviously، that I'll be with you till I die because there is no way we are coming back، obviously ہم ہے ہی نہیں کچھ لڑنے کے لیے، وہ تو سب اپنے ویپن لائیں گے ہمیں مارنے کے لیے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ویپن تو ہے ہی نہیں، we have nothing، no bow and arrow، nothing۔ تو اوتھ آف ایلیجنس ہو گئی۔ جب اوتھ آف ایلیجنس ہو گئی، اس کی خبر جب قریش تک پہنچی تو قریش تو ڈر گئے۔ آپ سوچیں، وہ قریش جو اپنے گھر میں ہے، اپنے قبیلے میں بیٹھا ہے، they have all 10,000 15,000 people with them، ان کے ٹرائبز بھی ان کے پاس ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، ان کی ویپنری ہے، ان کے پاس شیلڈز ہیں، ان کے پاس آرمر ہے، سب کچھ ہے۔ یہ نہتے لوگ ہیں، صرف 1500 لوگ، تو ان کو کیا ڈر تھا؟ کس چیز سے ڈر لگا انہیں کہ انہوں نے فوراً کہا کہ عثمان کو بھی بھیج دو مقراس کے ساتھ، اور ہمارا ایک انوائے جانا چاہیے اور جا کر ٹریٹی کی بات کرنی چاہیے، somehow we have to stop this war۔ They didn't want to go through this war۔ What was their fear؟ ان کا عزم، ان کا ڈٹرمنیشن، بلائنڈلی ان کا جو یہ فیتھ تھا of giving oath of allegiance to a man who's without weapon and armor and all those who are without weapon and armor، on what basis can you see their power was in their faith، in their minds، in their hearts، ان کے ایمان کا پاور تھا جو لوگوں کو ڈرا دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اینڈ دس از ہاؤ دا ٹریٹی واز۔ اب میں یہاں تک کرتی ہوں تاکہ پھر اب ہم ویل گو تھرو دا ورسز آف قرآن انشاءاللہ۔ اوکے
سورہ فتح. تو پہلا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اے نبی، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی. اور آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا تھا اس سورے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ آبویسلی جب ٹریٹی بن گئی تھی، اب میں پھر بریف میں بتاؤں گی کیونکہ یہ پہلی لائن سنانے کے لیے پھر اس کو مجھے آپ کو بیک 2 اسٹیپ بیک کرنا پڑتا ہے. اوکے. تو اب ٹریٹی سائن ہو گئی. جب ٹریٹی سائن ہوئی تو اس کے سارے کلوزز ور اگینسٹ دا مسلمس. اوپنلی اٹ واز اگینسٹ دا مسلمس اینڈ دے ور فیلنگ ویری بیڈ اباؤٹ اٹ کہ یہ کیا بات ہے کہ سارے کلوزز آر اگینسٹ اس. ٹھیک ہے. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگری. ہم احرام میں آئے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ حج بھی نہیں کریں گے، عمرہ بھی نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ واپس جائیں گے. آپ کو اپنے اینیمل سلاٹر کرنے تو کر دیں، احرام اتارنا ہے تو اتار دیں، اس سال تو ہم نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے. جس پہ سے انہوں نے جا کے پوچھا بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کرنے ہیں جا رہے ہیں، اسی لیے ہم آپ کے ساتھ آئے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا اس سال کا خواب دیکھا تھا. میں نے خواب دیکھا، میں سمجھا اس سال ہے، میں لے آیا آپ لوگوں کو، لیکن اب یہ اگلے سال ہے. تو we just have to do what we are told to do. You see, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is going through a disappointment. He is also going through a disappointment. And all the Sahaba are going through disappointment. He's also going through frustration, but he's accepting it as Allah's decree. He's accepting it کہ اس میں کچھ خیر ہے میرے لیے اور میری امت کے لیے. ٹھیک ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ ٹریٹی سائن ہو گئی ہے، the treaty was more like not just against the Muslims, it was like an insult to the Muslims. کہ تمہارے پاس سے بندہ بھاگ کے آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں جانے دیں گے، اپنے پاس رکھیں گے، چاہے اس کو پنش کریں، جو بھی کریں. اور ہمارے پاس سے اگر کوئی بندہ آپ کے پاس بھاگ کے آیا تو آپ اسے واپس کریں گے. ٹھیک ہے. شروع میں کہہ دیا کہ the treaty is not between محمد رسول اللہ، کیونکہ we don't accept you as a رسول of Allah. That's your own claim. For us, you're just محمد ابن عبداللہ. تو وہی لکھو. انہوں نے وہ ایکسپٹ کیا. So the treaty was between Muhammad ibn Abdullah, not between Rasulullah. And the treaty was all in favor of the enemies and not in favor of the Muslims. ٹھیک ہے. سارے clauses ان کے اگینسٹ تھے. 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. اوکے. اور کوئی ٹریٹی کو توڑے گا، اگر کسی نے بھی ایک پارٹی نے ٹریٹی کو توڑ دیا تو ٹریٹی ٹوٹ جائے گی ٹوٹلی. اور کوئی اس بیچ میں کسی اور کو بھی وہ نہیں کرے گا، اکسائے گا نہیں کہ کوئی الائنس جو ہم سے لڑائے. ٹھیک ہے. وہ سب ساری کلوزز ہم کر چکے ہیں ڈیٹیل میں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری ٹریٹی ہو جاتی ہے، یہ وہ بندے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کہ ان کے ایک کہنے پر احرام باندھ کر نکل آئے مکہ جانے کے لیے. لیکن جب آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹی سائن کر کے کہا احرام اتار دو، ہم اس سال عمرہ نہیں کر رہے، کوئی نہیں اتار رہا، کوئی بھی نہیں اتار رہا، کوئی حجامت نہیں کر رہا، کوئی اپنا احرام نہیں اتار رہا. سب جا کے اپنے اپنے ٹینٹس میں بیٹھ گئے احرام میں ہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا کہ ٹھیک ہے اب میں کیا کروں. اور آف کورس ان کی وائف کے پاس انہوں نے جا کے ساری بات کہی، اور سلمہ نے ان کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت فکر کریں، آپ جا کے اپنے حجامت کرائیں بیٹھ کر سامنے سب کے، اور اپنا احرام اتاریں، تو پھر ان کے اوپر چھوڑ دیں، جو انہیں کرنا ہے وہ کریں گے. if they are obedient to you they will just do it. تو انہوں نے وہی کیا، اور ان کے کرنے کے بعد آف کورس ان لوگوں نے بھی کیا، صحابہ نے ان کو فالو تو کیا، پر دل سے نہیں، مجبوری سے. ٹھیک ہے. اور وہ دیکھ سکتے تھے کہ یہ سب مجبوری سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر دیکھیں آپ کہ I'm just going to mute شازیہ. اوکے رائٹ. اوکے رائٹ. اچھا. اب مجبوری سے تو انہوں نے کر تو لیا، لیکن سب کے چہرے ڈاؤن تھے، مورل ڈاؤن تھا کہ مطلب ہم
دیکھیں، ہم فلائٹ سے آتے ہیں تو ہم کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم آئے اور پھر ہمیں جانا پڑ گیا، ہمیں انٹر نہیں ہونے دیا، جبکہ وی فلو ٹو اے کنٹری. کتنا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگا کہ آپ کہیں جاتے ہیں اور پھر آپ کو اندر جانے نہیں ملتا اور وہ کہتے ہیں آپ کو کہ آپ واپس چلے جائیں. ٹھیک ہے، یہاں آپ مکہ سے مدینہ آئے ہیں، ہفتہ بھر پیدل چل کر آ رہے ہیں. مذاق نہیں ہے یہ، 7 دن کا سفر تھا اور کچھ حاصل نہیں کیا، الٹا اپنے اگینسٹ سارا ٹرمز کنڈیشنز کر کے ایک ٹریٹی بنا لی، اور اب واپس جانا پڑے گا 7 دن کا سفر لے کر. You know how empty you would feel, how broken you're going to feel, how frustrated, angry, sad, all emotions will come to you. اس وقت صحابہ کے وہی سارے ایموشنز تھے. ٹھیک ہے، اور ایسے میں آف کورس جب احرام اتر گیا اینڈ جب آپ جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ کو obviously any good Muslim or مومن will immediately feel the pinch when they make a mistake. ٹھیک ہے، اب ان کو یہ پنچ ہو گیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی. obviously میں نے ان کو کوشچن کر دیا کہ مطلب didn't you say this, are we not going to do this, as if you said it but you're not doing it, then why did we come here if it is not this year, something like that. So it was offending. He offended Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, but Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت صبر والے تھے اور وہ جانتے تھے ان کے ایموشنز کہاں جا رہے ہیں، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فالو کر رہے تھے. اب جب ان کو یہ ریئلائز ہوا عمر رضی اللہ عنہ کو، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور ان سے سارٹ آف معذرت کرنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے وہ اپنا گھوڑا قریب لے جا کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بات کرنی ہے. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم went a little more ahead. He didn't want to talk to him. تھوڑی دیر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے like he didn't accept to speak to me. تو میری ماں رو لے بس میرے لیے، اب میں تو گیا، I'm finished, I'm done. پھر he tried again, second time. He went close to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and said رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بات کرنی ہے. But he turned away. Third time he did that and he turned away. So Umar رضی اللہ عنہ just thought I'm dead, I'm finished. میں نے 3 بار اپروچ کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. اب میری ماں کو کوئی کہہ دے کہ وہ رو لے میرے اوپر کیونکہ میں ختم ہو چکا ہوں. She can cry for me now. And he started galloping ahead. فاسٹ فاسٹ جانے لگ گئے. جب وہ آگے بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی یا ابن الخطاب come back. Now he's just heard the sound from behind and he thought 3 دفعہ میں نے کوشش کی ان کو اپروچ کرنے کی، انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی، اب یہ مجھے بلا رہے ہیں، I'm finished. پتہ نہیں کیا بولیں گے مجھے، کیا کریں گے میرے ساتھ، کیا سزا ملے گی مجھے اب جو کچھ بھی میں نے ان کے ساتھ کہا اور کیا اور ڈس اوبے کیا. جو احرام نہیں اتارا بعد میں اوبے کیا، مطلب فوراً اوبے کرتے تھے نا یہ لوگ. تو اب کیا ہوگا میرے ساتھ، انہوں نے مجھے بلایا ہے. تو بہت ڈرتے ہوئے وہ پلٹے اور بہت گھبراتے ہوئے وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، اور جب انہوں نے ان کا چہرہ دیکھا تو اٹ واز بیمنگ لائک اے مون اینڈ ہی واز اسمائلنگ ایز اف سم گڈ نیوز ہیز جسٹ اسٹرک ہم. اینڈ ہی سیڈ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بولیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایک خوشخبری بتانی ہے. And then he recited this whole surah to him, right from the first ayah from here. Inna fatahna laka fathan mubina. اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی ہے، ہم نے تم کو ایسی فتح عطا کری ہے جو کھلی فتح ہے، تم کو ہم نے کھلی فتح عطا کر دی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ سوچیں کہ 2 منٹ کو لوگ کیا سوچیں گے، کون سی کھلی فتح؟ ایوری تھنگ واز اگینسٹ اس. ہم کو عمرہ کرنے نہیں ملا، the clauses go against us. ٹھیک ہے، عثمان کو اتنے وقت رکھ کر ہمیں بیعت رضوان تک کرنی پڑی.
Okay, and what are we taking back with us? Nothing. Slaughter करके एनिमल्स भी वहीं पहुंचा दिए कि मक्के के लिए लाए थे, मक्के में भेज दिए, बाकी खा लिए. तो कौन सी फतह थी? लेकिन जैसे ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रदी अल्लाह अन्हु को ये खबर दी और ये सूरा पढ़ के सुनाई, वो खुशी से दीवाने हो गए और सारे सहाबा ऐसे खुश हो गए कि दे वांटेड टू सेलिब्रेट. दैट वाज द ब्लाइंड फेथ. Can you imagine it for a moment that you're going empty hands, disgusted, insulted, with so much of hardship? You reach there and with nothing in hand, and you're just going back with zero, and your leader says, "We won," and you say, "Oh, let's celebrate. We won." Just because Allah says we won. Okay? Think about it. And remember one thing, why I'm going so slow with Hudaybiyah, इतने डिटेल में जा रही हूँ और अब आपको पूरी सूरह फतह दोबारा से सुना रही हूँ, इस वजह से कि this was the biggest victory of the seerah. This particular biggest fatah. That's why surah fatah पूरी की पूरी इसके लिए नाजिल हुई है. It's the biggest victory of Islam in the seerah. Now I have to explain to you why is it the biggest victory. ठीक है ना? तो अब यहां से शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि ये तुम्हारे लिए विक्ट्री है, ओपन विक्ट्री, क्लियर विक्ट्री. बस तुम जीत गए और हमने वाजे कर दिया है कि तुम जीत गए हो, ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली पिछली कोताही से दरगुजर फरमाए और तुम पर अपनी नेमत की तकमील कर दे और तुम्हें सीधा रास्ता दिखा दे. क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? डज इट मेक एनी सेंस नाउ? कि ताकि तुम्हारी मगफिरत कर दे. वेयर इज द विक्ट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डिड वी विन? थिंक अबाउट इट. I wish I could do an interactive session with you people to ask you. You will not be able to guess what is the victory. When Allah is saying you were victorious and you're going back victorious, where is the victory? They did not get the Umrah. They did not get the treaty in their favor. ठीक है? They were not able to get what they wanted. ठीक है? They had to remove their ihram without doing Umrah. They're going empty hands. And Allah says that this was a clear victory for you. Laka. Inna fatahna laka fathan mubina. तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है इसमें. क्या विक्ट्री है ना? अब मैंने जब सारी स्टोरी सुनाई, नाउ आई एम गोइंग टू पॉइंट आउट वेयर वाज द विक्ट्री. जब आपको मैं ये बता रही थी कि याद रखें ये पूरे 1500 लोग आए हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा करने, निहत्ते हैं, इनके पास कोई हथियार नहीं है, इहराम में है. ठीक है? दे कैन नॉट फाइट और डू एनीथिंग, एंड येट दे गिव बैत रिदवान टू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम without having any weapons or shields to protect or defend them. On what basis were they giving the bayt ridwan? किस बेसिस पे बैत कर रहे थे वो? कि we are willing to die on your one word. You said मुझे बैत दे दो मेरे हाथ पर. तभी अल्लाह ने कहा वो तुम्हारे हाथ पर नहीं, मेरे हाथ पर बैत दे रहे थे. और ये तुम्हारी सबसे बड़ी फतह है कि तुम्हारी उम्मत तुम पर इस तरह से तुम्हारी बात समयना व अतैना पे आ गई कि वो अपनी कंडीशन भी नहीं देख रहे कि लड़ने वाली है कि नहीं है, जीतने वाली है कि नहीं है. दे आर नॉट लुकिंग फॉर विक्ट्री. They are just looking to please Allah subhanahu wa ta'ala, whatever it takes. So the pleasure of Allah meant everything to them and they accepted your request. तुम्हारी बात मानी, फर्मा बरदारी की तुम्हारी इन सब लोगों ने, ये तुम्हारी सबसे बड़ी फतह है. That was the fatah. The victory was not that they can come next time to do Umrah or Hajj, or next time they can, they will anyway conquer Makkah and they will do many conquer. That was not the point. The point is
دس از مچ مور دین غزوہ بدر، فار دا سمپل ریزن کہ غزوہ بدر میں بھی ان کے پاس کچھ تو ویپنری تھی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، احرام والے لوگ ہیں. دے آر گیونگ بیعت رضوان کہ ہم آپ کے اوپر، دیٹس وائی اٹس کالڈ بیعت رضوان، جس چیز سے اللہ راضی ہو جائے، بس صرف اللہ کو راضی کرنا تھا. سو یہ بیعت رضوان ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے تھے لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس موقع پر بھی میں ایک فرشتہ بھیجتا تو کافی تھا، کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میرا ایک فرشتہ کافی ہے پوری امت پر جو بھی لڑائی کرنے والی ہے. آپ کو اچھی طرح پتا ہے لوط کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا. ایک فرشتہ تھا جبریل علیہ السلام، اور ایک پر تھا ان کا، صرف ایک پر سے انہوں نے پوری زمین کو اوپر جا کر آسمان تک لے جا کے نیچے پٹک دیا فار ہوموسیکشوالٹی. ایک ڈیڈ اللہ کو نہیں پسند تھا اور وہ قوم کر رہی تھی، اس کے لیے انہوں نے 10,000 فرشتے نہیں بھیجے. ایک جبریل علیہ السلام نے ایسے اٹھایا ان کو، پوری زمین کو آسمان تک لے جا کے یوں پٹک دیا کہ وہ دھس گئی زمین کے اندر، پانی کے اندر، اوشین کے اندر، وہ آج ڈیڈ سی ہو گیا. ایک فرشتہ بس تھا. ٹھیک ہے، اللہ خود کہتا ہے میں ایک فرشتہ بھیجتا تو کافی تھا، لیکن میں تم لوگوں کو اس لیول پر لانا چاہتا تھا جہاں تم کوشش کرو، تم گرو، تمہیں چوٹ لگے، اس کو تم برداشت کرو، تم کوشش کرو، تم جنگ کرو، تم جہاد کرو، تم اپنی طرف سے پورے ایفرٹس کرو تو تاکہ تم کماؤ، پھر میں تمہیں دوں. جب تم نے کمایا پھر میں تمہیں کیا دوں؟ مغفرت دوں، اجر عظیم دوں، تم کو میری جنت میں جگہ دوں، بشارتیں دوں. یو ہیو ٹو ارن اٹ، یو گاٹ ٹو ارن اٹ. دیٹس وائی اللہ سیز. اور آپ کو میں یہ پوائنٹ بتا دوں، دس از دا فرسٹ بگننگ آف دا سورہ، سیکنڈ آیا. مڈل آیا از آیا نمبر 15 which we'll do انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اس میں بھی مغفرت کا ذکر ہے اور اینڈ میں بھی مغفرت کا. beginning, middle, end just tells us that this fatah, this victory was not the انعام. انعام وکٹری نہیں تھا، انعام وہ مغفرت تھی جو اس وکٹری کے پیچھے تھی. اس وکٹری کو تم اچھی طرح سے سمجھو. وکٹری صرف یہ وکٹری نہیں ہوتی ہے، انعام ہوتا ہے. اس کو پانے کے لیے جو کچھ تم نے کوشش کی تھی، جو جو برداشت کیا تھا، جو تکلیفیں تمہارے اوپر میں نے ڈالی، اللہ نے ڈالی، اس میں سے ہم گزرے. اللہ نے ہمیں تکلیفیں پہنچائیں. ٹھیک ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ بول نہیں سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم بیٹھ جاؤ، اپنے لوگوں سے کہو گھبرائیں نہیں، گھر جا کے سو جائیں، میرے فرشتے ہیں وہ ان سے لڑ کے سب کو سب تباہ کر دیں گے؟ از اٹ ڈیفیکلٹ فار اللہ ٹو ڈو دیٹ؟ وائی ڈidn't he do that? He wants to see how much can we do. So if we do something, then Allah gives us the support and help and bring us victorious. How victorious? Okay, if I say I came through a difficult time with victory, مجھے مت پوچھنا کہ اس وکٹری میں مجھے جائیداد ملی تھی کہ گاڑی ملی تھی کہ گھوڑا ملا تھا کہ تاج ملا تھا کہ ہیرے ملے تھے. وکٹری یہ ہے کہ I felt contented and comfortable, from where maybe Allah forgave everything, or maybe He elevated my darajat and gave me that comfort, and my inam is Allah's raza is my inam. Okay, that's the victory. اچھا، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل اور تمہیں سیدھا راستہ بتائے. ٹھیک ہے، اچھا اب we go to the sorry اور تم کو زبردست نصرت بخشے، زبردست وکٹری، آرڈینری وکٹری نہیں. سو اللہ says verily we have given you a manifest victory, clear, manifesting clearly. Okay, number one. Number two, so that Allah may forgive you your sins of the past and the future. Of the past and the future، جو گزر گئے
وہ بھی معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور آنے والے گناہوں کو بھی اللہ معاف کرنے والے ہیں. فار دس بیت رضوان، بہت بڑی چیز تھی یہ. ٹھیک ہے. اینڈ کمپلیٹ ہز فیور آن یو. So Allah subhanahu wa ta'ala has already given you a favor, that He's given you the victory information, clear victory ملے گی آپ کو، اور اوپر سے اللہ کیا فیور کریں گے؟ and guide you on the straight path. تو وکٹری کے ساتھ فیور کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ ہمیشہ ہدایت. کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو اگر آپ رستے سے ہٹ جائیں تو اس کا مطلب اللہ نے آپ کے اوپر وہ فیور نہیں کیا اور آپ کو کوئی فیور نہیں ملا. جب اللہ فیور کرتا ہے تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ سب سے پہلے آپ کو ہدایت دیتا ہے. He guides you how to go about it. He guides your emotions also. He guides you. Don't complain. You want to cry, cry to me. Okay? Don't complain about what you lost. Don't worry. It's a victory for you. And sometimes you wonder, how can the loss be my victory? But if you think it's your victory, Allah make that a victorious cycle for you. ٹھیک ہے. And that Allah may help you with not just a small help, زبردست help اللہ دینے والا ہے آپ کو. اور آگے what was the زبردست victory? That was the فتح مکہ. That comes later. شروع میں اللہ بہت ساری اور چیزیں بتا رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں آن دا فورتھ آیا. اللہ کہتا ہے وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان بڑھا لیں. سوچیں اب کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے. کیوں بتا رہا ہے اللہ کہ سارے لشکر، سارے آرمی آف اینجلس is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. You think it's a problem for Allah to send them to us? He can. But He didn't. Why? Because He wanted to see how much we make an effort. What do you want to do? When Allah has given you a clear freedom of choice, what are you going to choose? ٹھیک ہے. میں غمگین ہوں، میرا دل ٹوٹ گیا ہے. ٹھیک ہے. یا میں قرآن نماز کی طرف چلی جاؤں اور اپنے آپ کو ادھر ڈال دوں، اور یا میں بار میں جا کے بیٹھ کر اپنا غم غلط کرنے کے لیے شراب پی لوں، یا میں جا کے کسی ڈرگی اڈے پہ بیٹھ کر ڈرگز لے کر اپنے غم کو غلط کرنا شروع کر دوں، یا غلط کمپنی میں جا کر الٹی سیدھی حرکتیں کر لوں. چوائس از مائن. واٹ آئی چوز is what Allah wants to see, what I'm going to choose. Whatever I choose, Allah will push me there. If I choose all those paths, Allah will make them easy for me. Okay, sure. If I choose the path of Allah, then He will say, I forgive you. I will give hidayah, so there will be more hidayah, and Allah Ta'ala will help me in the sabr I make. Okay? And then all the help will come to me because I did everything towards Allah without complaining. You have to understand that. Without complaining. You have to just go through it. یہ مشکل وقت ہے، یہ برا وقت ہے، یہ آ گیا ہے مجھ پر، جو بھی ہے جیسا بھی ہے اللہ کی مرضی، اس میں کچھ خیر ہوگی میرے لیے، اور چلتے جاؤ. ٹھیک ہے. تو اللہ کیا کرتا ہے سب سے پہلے ایسے ٹائم پہ؟ مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی. مومنوں کے دلوں کو اللہ نے سکون عطا کر دیا. You'll find such people peaceful. They are not, you will see that there is storm in their life, but they don't look that they are going through a chaos. There is no chaos in their mind and heart because Allah has comforted them, contented them, and given them peace. Okay? سکینت. تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں. This is the ayah that tells us that ایمان fluctuates. It increases, it decreases. یہ آیا ہے which is a proof and evidence of ایمان's fluctuating. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جب وہ یہ کریں گے تو ان کا لیول ایمان کا ایک لیول اوپر جائے گا. ٹھیک ہے.
اور جب وہ ایک لیول اوپر بڑھا لیں گے تو اللہ آگے بتانا چاہتا ہے کہ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضے میں ہیں، اور وہ علیم اور حکیم ہے، یعنی علم رکھتا ہے اور حکمت رکھتا ہے۔ وہ اللہ از یوزنگ دیز ٹو ورڈز۔ ڈونٹ تھنک اللہ ڈزنٹ نو، اللہ علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اور وائی اللہ سیز دیٹ اللہ حکیم ہے، دس از ہز وزڈم، کس کو کس کے چیز کے تھرو گزارنا ہے یہ اس کا وزڈم ہے، اور وہی جانتا ہے، آپ کبھی نہیں جان سکیں گے۔ سو ڈونٹ ٹرائی ٹو پٹ یور مائنڈ ٹو اٹ کہ ایسا کیوں ہوا، اس کے ساتھ ایسا کیوں، اس کے ساتھ ویسا کیوں۔ پہلے، سب سے پہلے اگر آپ کو یہ سوچنا ہے نا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، آپ کے ساتھ ایسا کیوں، تو سوچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ What did he go, where did he go wrong? What did he do wrong? But he went through a very tough time. Why? Because that is the hikmah. Allah is Alim and Khabir and Hakim. So this is his hikmat. اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے والی کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ، اور اللہ نے اسی لیے مردوں اور عورتوں کا دونوں کا ذکر کیا کہ یہ مت سوچنا کہ صرف مرد کیونکہ وہ جہاد کر رہے ہیں، جنگ میں جا رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں ان کا، بٹ عورتیں جو سپورٹ کر رہی ہیں انہیں، ان کا حصہ بھی اتنا ہی ہے۔ If they do the right deeds just like the men, they will get the equal share. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ریوارڈز ہیں اس میں کوئی مردوں کو زیادہ اور عورتوں کو کم ایسا کچھ نہیں ملنے والا ہے، اٹس آل دا سیم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے والی ایسی جگہوں میں بھیجے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، خوبصورت پیلسز ہوں گے where you'll have water flowing under your feet and you'll look marvel at it، ٹھیک ہے، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ how difficult it is for us to leave our bad habits۔ ہم سے برائیاں چھوڑی نہیں جاتی ایزیلی، ٹائم لگتا ہے، کوشش کرنی پڑتی، پھر ہم ٹریک پہ غلط آ جاتے ہیں، تو اللہ اسے خود دور کر دے گا، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، اللہ خود ہی ہم سے برائیاں دور کر دے گا، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ According to Allah Quran and the lens of Quran, this is the victory. This is the victory. یہی بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ is trying to make the perspective of victory in our minds very clear کہ تم جو سمجھتے ہو وکٹری وہ نہیں ہے، وکٹری یہ ہے۔ اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں۔ How do you keep برے گمان؟ When you think Allah will not do justice to you, when you think Allah will not reward you, when you think Allah cannot help you, or Allah won't forgive you, that's the غلط گمان، ٹھیک ہے۔ برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ has actually cursed them and has established the Jahannam for them, which is the worst place Allah has created for the people who have, gone astray. زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ سیکنڈ ٹائم اللہ ریپیٹ کر رہا ہے، He's trying to tell you second time کہ جتنے آرمی ہے میرے پاس، جو میری ملٹری، میری فوج ہے، وہ فرشتوں کی فوج ہے اور وہ سب میرے قبضے قدرت میں ہے۔ ایک کو بھی میں چھوڑوں تو وہ ختم کر دے آپ سب کو، وہ تو میرے حکم کی تعمیر کریں گے، لیکن اللہ حکیم ہے۔ اگین کہہ رہا ہے there is wisdom behind whatever I'm doing. Okay؟ اللہ زبردست اور حکیم ہے، ایک طرف سے زبردست بھی ہے اور ایک طرف سے حکیم بھی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے اے نبی، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ نے نبی کو کیا کیا کر کے بھیجا ہے؟ ایک تو شہادت دینے والا، سو اللہ تعالیٰ کی وہ وٹنس
دیں گے کہ میں نے اللہ سے سنا ہے، دیکھا ہے، بتایا گیا ہے مجھے، تو ہی از دا وٹنس فار اللہ سبحانہ فار اس، اوکے، ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بشارت دینے والا، the one who gives us glad tidings from اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ تم یہ کرو گے تو جنتیں ہوں گی جہاں نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، موتیوں کے پلنگ ہوں گے اور سونے کی مسہریاں ہوں گی اور ریشم کے تخت طاؤس سے جیسے ہوں گے بنے ہوئے. ساری خوشخبریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوائیں. تو بشارت دینے والا بھی ان کو بھیجا، اور خبردار کرنے والا جو یہ بھی بتاتا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو بہت بری جہنم بھی مہیا کر رکھی ہے. اگر تم اس طرف جانا چاہو گے تو وہ بھی ریڈی ہے. تو سوچ لو کہ تمہیں کدھر جانا ہے. ٹھیک ہے. 9th آیا، اللہ سیز تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے لوگو تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ٹھیک ہے. اور دس alone is a big topic کہ what is ایمان. ایمان لانا مطلب you surrender yourself in obedience، اطاعت میں سرنڈر کر دو کمپلیٹلی. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ دو، اس کا ساتھ دو، یعنی اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایسے نہیں کرو تو نہیں کرو. Don't ask too many questions. He knows why he's saying it. وہ کہتے ہیں کرو کرو. This is only about the religious matters, okay, not دنیاوی matters. اور اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم اور توقیر کرو. Give him عزت، give him respect, give him his due place of authority, okay, and just surrender in obedience. ٹھیک ہے. That is why تعظیم اور توقیر کرو. آیا نمبر 10، verily those sorry اے نبی جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے. وہ ہاتھ تمہارا نہیں تھا، اللہ کا ہاتھ تھا تمہارے ہاتھ پر. تو جو لوگ بیعت کر رہے تھے وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. تو اے نبی جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. تو اب جو کوئی بھاگ گیا اگر بیعت کر کے تو اس کا وبال اس کے سر پر ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک تھا وہ ریڈ کیمل والا جو اپنے اونٹ کے پیچھے چھپ رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ چھپ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. بس وہ محروم رہ گیا اللہ کے اس اجر سے، پر باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا ہے کہ ان کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 11 میں اللہ کہتا ہے اے نبی بدوی یعنی دا بیڈوئن عرب، ٹھیک ہے، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار کر رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سورہ کہاں آ رہی ہے؟ رستے میں. ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے، حدیبیہ سے نکلے ہیں. اینڈ یو نو دیر از اے ڈیز جرنی. کوئی ایک دن میں پہنچنے والی بات تو تھی نہیں، 6-7 دن کی جرنی تھی. ابھی رستے کے بیچ میں یہ پوری کی پوری سورہ نازل ہو گئی، اور اللہ اس میں کیا بتا رہا ہے کہ واٹ از دا کانورسیشن گوئنگ ٹو ٹیک پلیس ان مدینہ. لک ایٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اف یو تھنک دیٹ دس واز من گڑت قرآن، یا جو لوگ یہ سب دعوے کرتے ہیں ان کو کوئی جا کے بولے کہ یہ کیسے پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب میں مدینہ پہنچوں گا تو جو عرب بدو جو نہیں آئے تھے میرے ساتھ عمرہ کے لیے، جو بیت رضوان میں بھی نہیں تھے، اور جنہوں نے یہ کہا تھا ہم بزی ہیں ہم ابھی نہیں آ سکتے، بچے چھوٹے ہیں، بیوی بیمار ہے، کام ہارویسٹ کا ٹائم ہے، جو بھی بہانے بنائے اور نہیں گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہا ہے اس سورہ میں، آیت نمبر 11 تھی شاید، آئی تھنک سو، آیت نمبر میرے خیال سے 11 تھی. Let me just check again. Yeah.
آیا نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب تم مدینہ پہنچو گے اور ان عرب بدوؤں سے ملو گے، وہ تم سے کہیں گے یہ ساری ایکسکیوزز. ان سے کہنا تمہارے دل کی بات اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا. آئی لیو یو ٹو اللہ. وہی باخبر ہے تمہارے معاملات سے، تم مجھے کچھ بھی کہو، میں نہیں جانتا کہ تم کیوں کہہ رہے ہو، پر وہ بہانے بنائیں گے. تو دے آر نیور گوئنگ ٹو گیٹ دیٹ سیم ریوارڈ. جو ریوارڈ ملے گا صرف ان کو ملے گا جو بیعت رضوان تمہارے ساتھ کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت رضوان کیا ہے. اور جو صلح حدیبیہ کو جنہوں نے ایکسپٹ کیا، اور جو غزوہ بدر میں تھے، ان کی حیثیت اور لیول کہیں اور ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 12 میں اللہ کہتا ہے مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم سخت بدزن اور باطل لوگ ہو. کس کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان بدوؤں کے لیے جو ان کے ساتھ نہیں آئے. اب اللہ ان کی مینٹل جو تھاٹ پروسیس تھی اس سے بھی آگاہ کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے. اصل بات یہ تھی کہ وہ یہ سوچ رہے تھے انہیں جانے دو، یہ تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں. ابھی 6 مہینے نہیں گزرے کہ یہ قریش ان کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، یہ خندق کھود کے بیٹھے تھے، اتنے مر مٹ کے واپس گھر آئے کہ چلو جنگ نہیں ہوئی، یہ بچ گئے. اب 6 مہینے میں ان کو خواب آیا یہ جا رہے ہیں. وہ لوگ چھوڑیں گے تھوڑی ان کو مار دیں گے سب کو. یہ تو احرام میں جا رہے ہیں، ان کے پاس تو ہتھیار ہے نہیں، تو ان کو جانے دو، ہم نہیں جاتے ہیں. یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر ہمیں جو کرنا ہے ہم یہاں کے راجا بن کے بیٹھ جائیں گے، یا جو بھی ہے ہم اپنی منمانی کریں گے. دس واز دیئر تھاٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات پتہ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کو یہ بتا رہا ہے کہ دس از ہاؤ دے ور تھنکنگ، کہ دے ہیڈ دس بدگمانی آف اللہ. یہ اچھے تھاٹس نہیں رکھ رہے تھے اللہ سے. یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ لوگ جائیں گے تو اللہ ان کا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ ان کو انہیں مارنے دے دے گا. ہرگز نہیں. ٹھیک ہے. پھر 13 آیا میں اللہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. مجھے اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو. 14 آیت تھی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور الرحیم ہے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہا ہے اپنی مائٹ اور میجسٹی دوبارہ سے ریمائنڈ کر رہا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں ریمائنڈ کرتا ہے کہ یو ہیو نو آئیڈیا ہو آئی ایم، واٹ آئی ایم. ایٹ لیسٹ میرے نام اور صفات یاد صرف اس لیے کرو تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم کس ہستی کے غلام ہو، تمہیں کس ہستی نے اس دنیا میں بھیجا ہے اور کس مقصد کے لیے آئے ہو. ٹھیک ہے. اور ہم یہیں تک روکتے ہیں. ابھی تو میں نے آپ کو بہت ہی سرسری ترجمہ بتایا ہے. ابھی تو مجھے آپ کو اس میں یہ بتانا ہے کہ ایک تو یہی کہ یہ جو آپ کو کچھ پوائنٹس بتاؤں گی آج، باقی آف کورس فرام 15 آنورڈ جب ہم واپس کریں گے اگلے منڈے کو انشاءاللہ، تو پھر میں آپ کو اس کی اور بھی ڈیٹیلز اور سٹوریز جو ہیں اس کی وہ دوں گی. اور دیر از ون مور اسٹوری آف سلامہ، وہ بھی میں آپ کو سناؤں گی کیونکہ آئی کیپ دیٹ فار سورہ فتح کے وقت بتاؤں گی آپ کو. ٹھیک ہے. سو بیسکلی آئی واز ٹیلنگ یو دیٹ جو وکٹری تھی، جو فتح تھی، دیٹ واز دا سبمیشن آف دا صحابہ فار دا ورڈ آف اللہ، فار دا ورڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے کہا کہ یہ بیعت کرنی ہے ہمیں، وی ہیو ٹو اوینج دا ڈیتھ آف جو انجسٹس عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ہے اس کے لیے. اوکے. اینڈ دے آل ایکسپٹیڈ. اینڈ دا وکٹری واز the Sulh of Hudaybiyah, the treaty itself. Now, what was the terms? Don't go in that. Okay, the terms were against the Muslims. But remember one thing. ہم کس کے ساتھ ٹریٹی کرتے ہیں؟ اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. میں اپنی میڈ کے ساتھ تو ٹریٹی نہیں کر سکتی، ڈرائیور کے ساتھ تو ٹریٹی نہیں کر سکتی نا. لیکن اگر میں اپنی فرینڈ کے ساتھ بزنس کر رہی ہوں تو پھر میری ٹریٹی بنے گی. دیٹ مینس وی آر آن اے سملر لیول. اتنے عرصے میں
انہوں نے ان کو کوئی توجہ نہیں دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کچھ بھی ہیں. آج وہ پورا وفد آ رہا ہے ٹریٹی کے لیے، اور ٹریٹی لکھت پڑھت ہو رہی ہے، سائن ہوگی، سٹیمپ ہوگا. دیٹ مین دے ہیو accepted them as equals, somebody to do treaty with. اوکے، تو ایک اینٹی، ایک اسٹیٹ، ایک حیثیت ان کی مان لی گئی تھی. اوکے، دیٹ آلسو امیجن they accepted them as an entity or as a state without weaponry, without fight, without any threat. ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں تھریٹن کرنے کے لیے. اب اس میں اپنے احرام میں بیٹھے ہیں، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر یہ عمرہ کرنے آئے تو ان کے پاس تو کوئی ویپنری بھی نہیں ہے. Still, to accept them and to sign a treaty with them was the victory. کہ they accepted them. They were not, you know, bent over. کسی نے ان کو گن پوائنٹ تو رکھی نہیں تھی. اینڈ 6 مہینے پہلے سوچیں کہ قریش واز گوئنگ ٹو کل دیم. 6 مہینے پہلے، اور آج سب سائن کر رہے ہیں ٹریٹی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، وداؤٹ فائٹ. اور یہ بھی سائن کروا رہے ہیں کہ 10 سال تک، اگلے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. دیٹ مینس دے آر ناٹ سو اسکیئرڈ to go into fight with them, that they want to block the fight for next 10 years because they have to recover for whatever they've lost so far. ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہم بار بار ہارتے ہیں یا نقصان اٹھاتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، مے بی نیکسٹ ٹائم اس کو اور کلیئرلی بتاؤں گی، لیکن آئی فیل لائک جسٹ ٹیلنگ یو اے فیو پوائنٹس وچ ور ان مائی مائنڈ، کہ آپ دیکھیں اس عرصے میں، میں نے آپ کو آف کورس ڈیٹیل میں سارا کچھ بتا دیا ہے، لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہاؤ ہی از پلئنگ دا گیم. اوکے، غزوہ احزاب غزوہ نہیں ہوئی. اٹ واز آل دا پلاننگ اینڈ آل دا واٹ ایور اٹ ٹک، آل دی ایفرٹس اللہ میڈ دیم ڈو. جو بھی مسلمانوں سے بھی ایفرٹ کروایا ان کو بھی ان کے بارے میں کچھ سمجھ میں آ گیا، لیکن جنگ نہیں ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے تکلیف سے ان کو گزارا، ان کو مضبوط بنانے کے لیے، ان کے یقین اور ایمان کو اور پکا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس عرصے میں آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیوی جو ہے وہ ابو سفیان کی ہی بیٹی ہے. نہ ابو سفیان لیڈر ہے، ابھی ٹریٹی کر لیا اس نے. ناؤ ہی ہیز ٹو ایکسپٹ دس اسٹیٹ آف مدینہ ایز این اینٹی، اور پرمیشن لے کر ہی کمز ٹو وزٹ ہز ڈاٹر. ٹھیک ہے، اور وہ اپنی جب بیٹی کو ملنے جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹ بچھی ہوتی ہے. جیسے ہی وہ بیٹھنے لگتا ہے وہ کہتی ہے 1 منٹ بابا، اور وہ میٹ کو جلدی سے رول اپ کر کے سائڈ میں رکھ دیتی ہے، اور پھر ان سے کہتی زمین پہ کہ بیٹھ جاؤ. نا ہی از رچ مین، ایلیٹ کلاس، نوبل کلاس. وہ کہتا ہے تم نے یہ ایسے کیوں کیا، میٹ کو کیوں ہٹایا؟ تو راملہ کہتی ہے ان سے کہ وہ میٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میں آپ کو اس پر نہیں بیٹھنے دے سکتی. باپ سے کہہ رہی ہے بیٹی، بیکاز you are not a believer, so I cannot allow you to sit on his mat. Can you imagine it? کیا عزت، کیا توقیر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی. یہی آدمی جو ان کو نیچا سمجھتا تھا، مارنا چاہتا تھا، آج ان کے گھر آیا ہے اپنی بیٹی سے ہی ملنے، اور وہ ان کو اس کے میٹ پر بھی نہیں بیٹھنے دے رہی. ٹھیک ہے، کچھ ایسے واقعے ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنا اور بتانا ضروری ہے. اینڈ وی شوڈ ریمبر دیز تھنگس ویئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was placed by Allah subhanahu wa ta'ala for us to give him that respect and the surrendering of the obedience towards him. ٹھیک ہے، تو this was Ramla's story. And نیکسٹ ٹائم آپ کو جب ہم ڈیٹیل کریں گے اور بھی، تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ واٹ واز دا مین ریزن فار دا وکٹری، تاکہ ہمیں پتا ہو نا کہ وکٹری اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کس عمل میں وکٹری ہے، ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے وکٹوریس ہونے کے لیے کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، گھریلو معاملہ ہو، میرا پرسنل معاملہ ہو، کہ آپ کا فیملی کا معاملہ ہو، کمیونٹی کا معاملہ ہو، یا کنٹری کا معاملہ ہو. واٹ برنگز اس وکٹری؟
closer to us. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ next time I'm going to give you that from ayah number 15 to 29 we will cover, and I will give you the rest of the story and the story of Salama as well, inshallah. بِإِذْنِ اللَّهِ, may Allah make it easy for us. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سورہ فتح کر رہے ہیں اور صلح حدیبیہ کو اکارڈنگ ٹو سورہ فتح دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایک ایک آیت کے ساتھ ہم سورہ فتح میں صلح حدیبیہ میں کیا کیا ہوا تھا وہ ہم قرآنک لینس سے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے اور کلیئر کرے، اور اللہ قبول کرے آپ لوگوں کا جڑنا، میرا آپ لوگوں سے یہ اللہ کا کلام سامنے رکھنا، اور اللہ اس کی برکتیں ہماری زندگیوں میں دے دے اور ہماری زندگیوں میں خیر و عافیت بھر دے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر شر سے بچا دے. اور یہ جو جنگ ہمارے اوپر منڈلا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بھی سرخ رو نکالے یہاں سے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور غریق رحمت بنائے، اور تمام مسلمانوں کو متفق اور متحد کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیک ہدایت دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ میرے خیر. شوہر ایک بات کہنی تھی. ایک سیکنڈ، لیٹ می اسٹاپ دا ریکارڈنگ پلیز.